اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت سوئم کے 5th لیکچر میں آپ سب کو دوبارہ ویلکم کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا اسلامیات کلاس کا 5th لیکچر ہے اور ہمارا نیو چیپٹر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں زندگی کو، اور نبی یعنی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اب ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9 برس کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کی۔ شام کا سفر طویل اور دشوار تھا اور آپ ابھی چھوٹے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر وہ آپ کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ابو طالب کا قافلہ ٹھہرا، وہاں ایک عیسائی راہب آپ کو دیکھ کر چونک گیا اور ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، اور اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ قافلہ کے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ تصویر آپ کے لیے ڈالی ہے کہ پہلے زمانے میں جب سفر کرنے کے لیے جو ہے یہ ذرائع استعمال کیے جاتے تھے، اونٹ اس میں شامل ہوتے تھے، خچر شامل ہوتے تھے، گھوڑے شامل ہوتے تھے، اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، اونٹوں پر سامان لاد کر وہ تجارت کی غرض سے یہاں وہاں آتے جاتے تھے۔ تو یہ آپ کو قافلہ دکھانے کے لیے ایک تصویر بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں ان کی ملاقات عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب بحیرہ سے ہوئی۔ بحیرہ اس کا نام تھا۔ بحیرہ نے بھی ابو طالب کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے اور ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے۔ ہماری کتابوں میں ان کے نبی ہونے کی ساری علامات موجود ہیں۔ یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اگر انہوں نے ان میں نشانیاں دیکھ لیں تو وہ انہیں نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتوں سے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا سامان شام کے بجائے بصرہ میں ہی فروخت کیا اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بچپن ہی سے آپ دیانت اور امانت کی وجہ سے لوگوں میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے تجارت شروع کی۔ قریش کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تجارت کے لیے ایک سچے آدمی کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی سچائی کے بارے میں سنا تو آپ کو بلوایا اور دگنے معاوضے پر تجارت کی پیشکش کی، یعنی کہ جتنے پیسے وہ دے رہی تھی اس سے دگنے پیسے آپ نے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد ان کی پیشکش کو قبول کیا اور تجارت کا سامان لے کر شام روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ اس میں سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سفر پر روانہ ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا جو سفر کے آخر تک رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بہت نفع ہوا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ واپسی کے سفر میں میسرہ کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ تھکن کی وجہ سے چل نہیں پا رہی تھیں۔ آپ نے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت تیز چلنے لگیں۔ یہ 2 معجزات آپ کے ساتھ سفر میں پیش آئے۔ جب حضور واپس مکہ پہنچے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارے معجزات سنائے، جس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چچا کے ذریعے
آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے حجر اسود کی تنصیب، ٹھیک ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں سیاہ رنگ کو، یعنی کہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر، اور تنصیب کا مطلب ہے لگانا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ کعبہ کی مرمت کا فیصلہ ہوا کہ اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو قریش کے لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اب کون اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا جنت کا پتھر ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس لیے ہر قبیلہ اس کام کو خود کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ یہ آپ کے لیے میں نے حجر اسود کی تصویر ڈالی ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل جو ہے سائٹ پر یہ لگایا گیا ہے، اور یہ سیاہ رنگ کا ایک پتھر ہے اور جنت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس کو زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اٹھانے کو کہا۔ اس تمام جھگڑے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ حرم میں اگلے دن جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور تمام لوگ اسی کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے یہ طریقہ اپنایا، ایک چادر منگوائی اور اس پہ حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس کا کونا پکڑنے کو کہا، ٹھیک ہے۔ سب حجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور آپ کے اس فیصلے سے تمام قبیلے خوش ہو گئے اور لڑائی ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا ہوا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ٹھیک ہے۔ آپ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع پہاڑ جبل نور پر چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ آپ اس غار میں کئی دن رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ اپنے ساتھ کھانا لے کر آتے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے جاتے اور سامان لے کر واپس آ جاتے۔ یہ آپ کے لیے میں نے غار حرا کی ایک پہاڑ کی تصویر، یہاں پر آپ بیٹھ کر کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آخر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ کی چند آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ یہ سبق ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔